قربانی کب سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے قربانی کس نے کی؟ سب سے پہلی قربانی کس جانور کی تھی؟ ناظرین کرام، تاریخ عالم اور تاریخ مذاہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے، قربانی کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی قدیم ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی ہے۔ قرآن کریم نے اس قربانی کو اس طرح ذکر کیا۔ ترجمہ: اور انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی نہیں ہوئی۔ سورہ المائدہ۔ دراصل ایک نے، جس کا نام حابیل تھا، دل کی آمادگی سے اللہ کی رضا کی خاطر بہترین دمبے کی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے، جس کا نام قابیل تھا، بے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبولیت کی علامت تھی۔ یہ تو انسان کی پہلی قربانی تھی، لیکن ہم جو ہر عید قربان پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلیل القدر نبی و پیغمبر ہیں۔ اولاد آدم کی سب سے عظیم قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا تھا۔ چنانچہ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اپنے ہاتھ سے تجھے بحکم الہی ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، پس بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا ہی خوب جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے، آپ کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو پھر زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو زمین نے اسے چھوڑ دیا تو یہ شیطان پھر سے ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، تیسری دفعہ شیطان عورت کی شکل میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہا، تمہیں معلوم ہے یہ اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، وہ تو اسے ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان خبیث کے منہ سے نکل گیا، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کا جواب یہ تھا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل کیا، 100 اسماعیل بھی قربان ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ آسمان سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ ذبح تو کیا مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا۔ اسی قربانی کی یادگار میں اہل ایمان ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوتی ہے۔ حجاج انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور وہ قربانی کر دے تب بھی عظیم ثواب کا مستحق ہوگا۔ قربانی کی فضیلت و اہمیت کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے۔ بحوالہ مشکات۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بقر عید کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور بلا شبہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ حقیر اشیاء بھی اپنے وزن اور تعداد کے اعتبار سے ثواب میں اضافہ در اضافہ کا سبب بنیں گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوب خوش دلی سے قربانی کرو۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب اور اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ بحوالہ مشکات شریف۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ پس جو عمل محبوب حقیقی کو محبوب ہو اسے کس قدر محبت اور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس دن قربانی کرنا ہمیں اللہ سے کتنا قریب لے جائے گا اور ہم پر سے کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں کوئی شخص واجب قربانی نہ کرے اور اس کے بجائے سونا چاندی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یا درہم و دینار خرچ کرے، یا اور خیر خیرات کے کام کرے، رفاہی اداروں میں رقم دے، یہ اللہ کو پسند نہیں، سوائے اس کے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو اولاد آدم کا یہ عمل بے حد محبوب ہے۔ جس مقصد کے تحت اللہ نے جو قربانی واجب فرمائی تھی، آج اس کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی معاذ اللہ خواہ مخواہ رکھ دی گئی ہے۔ لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اور یہ عمل معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ جانور کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا قربانی کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ غریب ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی بجائے وہ روپیہ پیسہ غریب کو دیا جائے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس میں کم از کم 2-4 افراد یہ بات نہ پوچھ لیتے ہوں کہ اگر ہم قربانی نہ کریں اور وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ خود ساختہ فلسفہ قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر قربانی کرنے والے کی قربانی کو اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کومنٹ باکس میں تحریر کرنا نہ بھولیے گا۔ معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔